پاکستان کے معاشی اور سیاسی صورتحال کو دیکھ کے بہت سے لوگ امیدیں چھوڑ چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا واقعی پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل نہیں ہے؟ لوگ دھڑا دھڑ روزگار کے حصول کی خاطر دیگر ممالک کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پاکستانی نوجوانوں کو کوئی امید دلانا چاہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں، مجھے ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے تانا دیا کہ یہ بہت مایوسی پھیلاتا ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. اور قرآن پاک کی یہ جو بات ہے نا کہ مایوسی کفر ہے، یہ غلط ہے. ترجمہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور اللہ کی رحمت مشروط ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا جو ہمارا خالق ہے نا، جہنم بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے. سزا اور جزا یہ اپنی جگہ، خدا کی پناہ اس کا رحم کرم مانگتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کہنا ہے کہ بھئی نہیں، یو ہیو ٹو کوالیفائی. دعا کی مثلاً بات ہو تو دعا کیا ہے؟ میں اگر کسی پہ، وہ نان مسلم ہے، میں اس پہ ظلم کرتا ہوں، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، میں مصلی پہ بھی بیٹھا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں اور وہ کافر بھی ہے، تو جج اگر رشوت خور حرام خور نہیں ہوگا تو فیصلہ تو اس کے حق میں دے گا، تو وہ تو ججوں کا جج ہے. اللہ کے دربار میں میری اوقات بساط ہے کچھ نہیں، میرٹ میرا ہے کوئی نہیں، تو میں دعائیں مانگے جا رہا ہوں، تو کیا ہے یہ؟ اس طرح نہیں ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے، ہمارا میرٹ اگر ہوگا تو مستقبل بھی ہوگا، ہمارے کرتوت اچھے ہوں گے. بیسک جو ایک بنیادی بات ہے، وہ ایک تھم رول ہے کہ کسی بھی انسانی معاشرے میں دو بیسیکلی پلرز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عوام، ایک ہوتے ہیں اشرافیات کی ایلیٹ جسے. اچھا، اس میں اب کیفیت کیا ہے؟ یہاں اس ملک میں دونوں کے درمیان یہ مقابلہ ہے. عوام میں اور اشرافیہ میں یہ مقابلہ ہے کہ زیادہ کرپٹ کون ہے. یہ ریالٹی ہے. اس سے مایوسی پھیلتی رہے، جھوٹ نہیں میں نے بولنا. میرا رول ہے بھائی، یہ کیمرہ ہے نا، یہ مجھے کوئی سنتوش کمار تو نہیں دکھا سکتا نا، میں جیسا ہوں ویسا دکھائے گا. میرا رول ایک کیمرے کا ہے، ایک MRI مشین کا ہے، ایک ایکس رے مشین کا ہے. 10 جگہ اگر ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ایکس رے مشین، اب آپ کو یہ منوس ہے، یہ مشین مایوسی پھیلا رہی ہے. دس از ریڈیکولس. سو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے، جیسی ہماری پرفارمنس ہوگی، ویسے ہمارا مستقبل ہوگا. آج تک کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. میں خود حالانکہ 10 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اکنامک انڈیکیٹرز وغیرہ بہت جو میکرو لیول کے ہیں بہت بہتر ہیں، بٹ اس کو غریب آدمی کے بجھے ہوئے چولہے تک جانے میں وقت لگے گا. اور ہم پرفارم کیسے کرتے ہیں؟ میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں، میں تو کوئی تجزیہ نگار اور تجزیہ کار فلانا، میں تجزیہ میں نہیں کرتا. یہ تجزیہ نگاری جو ہے یہ کسائیوں والا کام ہے. یہ پٹھ کی بوٹی ہے، یہ چاند کی بوٹی ہے، یہ قیمہ کر دیا ہے جی، یہ گردن کی بوٹی. یہ کیا بات ہے؟ حالات سب کے سامنے ہوتے ہیں، کھڑے پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی پتہ ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ تجزیہ کار کے پاس یا کو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوگی، اور کیا ہونا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ جتنی مرضی گورنمنٹ بانسری بجاتی رہے، اکانومی بہتر ہو رہی، غریب آدمی تو اپنے چولہے سے پوچھے گا بھائی میری اکانومی بتاؤ، اپنی ہنڈیا سے. ہنڈیا خالی ہے، وہ کہے گا سب کچھ خالی ہے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. سو میں کوئی امید دلانا چاہوں نہیں، میں فیکٹس بیان کروں گا. باقی ہمارے کرتوت ہیں. عوام اور اشرافیہ اگر یہ فیصلہ کر لے تو ون کین ٹرن اراؤنڈ، تو کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے. چونکہ جو ترقی یافتہ ہیں، بہت ہم سے بعد چین آزاد ہوا، اس سے اس کی آبادی کئی گنا زیادہ، وہ بالکل ہی ہاری ہوئی قوم تھی. ہم میں تو پھر ماڑی موٹی جان تھی، وہ تو بالکل ہی افیمچی قسم کے لوگ تھے. وہ جو اقبال نے کہا تھا گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، تو گراں خوابی کیا ہے؟ وہ نشئی تھے سارے، ٹھیک ہو گئے، لیڈرشپ بھی ٹھیک مل گئی، وہ ٹیک آف کر گئے، اب وہ سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. سو ہاؤ کین آئی ٹیل یو کہ بھئی امید تو پرفارمنس پہ ہے. اگر آپ پرفارم کرو گے ٹھیک تو ٹھیک ہوگا، ورنہ وہی کچھ ہے. اور یہ کہ اگر یہ ہجرت تو ہمارے دین کا حصہ ہے بھائی.
ہمارا تو کھیل ہی ہجرت کے بعد شروع ہوا. حضور نے جب مکہ چھوڑا اداس ہوا کرتے تھے, مکہ کو مس کیا کرتے تھے, لیکن کوئی نہیں, اگر کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, پارٹ آف دا گیم. آپ ٹرکی میں ہیں, اللہ آپ کو اور ہمارے یہ ترکی کو اللہ سلامت رکھے, مضبوط رکھے. رمیش, انہوں نے تو خیر بڑا ٹھوک دیا ہے سوال, پورا نام نہیں ان کا لیتا, مجھے نہیں اچھا لگ رہا. رمیش ہیں نئی دہلی سے, وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں سکھ مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں, وہاں پہ انہوں نے لال قلعہ پہ خالصتان تحریک کا جھنڈا بھی لہرا دیا ہے, جس سے خالصتان تحریک نے پھر سے سر اٹھا لیا. یہ خالصتان تحریک کیا ہے اور کیا کامیاب ہوگی؟ انڈیا ٹوٹنے والا ہے. دیکھیں, مجھے کوئی ٹوٹنے جوڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے, اگر گھر کے اندر بھی منصفانہ اپروچ نہیں ہے, وہ گھر قائم نہیں رہ سکتا. روز دیکھتے ہیں ہم, قوموں, ملکوں, مذاہب کا تو کھیل ہی بہت بڑا ہے. یہ تو روز عام زندگی میں ایک چھت کے نیچے پروان چڑھنے والے بھائی علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, بلکہ بعضوں کا ڈیگز ڈراؤن ہو جاتے ہیں. سو جب تک آپ انصاف نہیں کرتے تو سگے بھائیوں کے درمیان سپلٹ ہو جاتا ہے. یہ تو قصہ ہی کوئی نہیں ہے. سو اگر آپ نے, ہمارے جو سکھ بھائی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا, اب پچھتاوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد یاد آنے والا موقع اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. اللہ پاک ہر بندے کو, ہر قوم کو, ہر قبیلے کو, ہر آبادی کو, ہر مذہب کو سرخرو کرے اگر وہ میرٹ پہ ہے. اور میری دعا سے فرق نہیں پڑنا, وہ نام ہی میرٹ کا ہے, وہاں میرٹ کے علاوہ کچھ نہیں چلتا. ویورز, اگلا سوال ہے ڈیوس روڈ لاہور, عمران چوہان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا خیال ذرا تھوڑا چند دن پرانا سوال ہے, جو چند دن نہیں 2-3 دن پہلے کا, کہ کل لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے کھوکھر برادران کے گھر میں اسمار کیے اور مربع کی زمین باگزار کرا لی. نون لیگ عمران حکومت پہ انتقامی کارروائی کا الزام عائد کر دیا. کیا موجودہ حکومت واقعی اپوزیشن کو دبانے کے لیے انتقامی کارروائی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو پھر پڑھے لکھوں کی حکومت ہے, تجربہ ہو نہ ہو. کیا کوئی ٹٹ پونجیے تو نہیں ہے جو آپ کی جو باقی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ سٹارٹس ہیں, ان میں سے بہت سے لوگوں کا شجرہ یہاں موجود ہے. ہر کوئی جانتا ہے کون کہاں سے آیا, اس کا اوریجن کیا ہے, کتنی دیر میں کون سا اس نے تگڑم لڑایا اور پھر یہاں تک پہنچا. سو یہ فضول بات ہے, الزام یہ تو ہر بات پہ. اب یہ کوئی کہے گا کہ کیلیبری فونٹ یا کیا ہوتا ہے وہ جھوٹ, میری تو وہاں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, میری تو پاکستان بھی کوئی نہیں ہے, باہر کیا. یہ اس طرح کے 1000 جھوٹ. والد محترم اسمبلی میں جناب اسپیکر یہ ہیں, وہ ذرا ہے, وہ کدھر گئے, وہ ذرا ہے. سرے عام دنیا او بھائی, پریس کے سامنے بیٹھ کے, کیمراز کے سامنے بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہو یار کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا. او واہ, اگر میں ڈاکہ مار رہا ہوں تو تمہیں کیا, اگر میں قتل کر رہا ہوں تو تمہیں کیا. یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا. تو اتنی لوٹنی پڑی ابھی اس ملک میں کہ کوئی کسی کا گھر مسمار کر دے اور اس طرح ہی کرتا چلا جائے, اور کسی کورٹ کو ہوش نہ آئے, اور کوئی سٹے بھی نہ دے, اور فلاں. یہاں تو سٹے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ اس طرح پپی نہیں دیتا یا دیتی کسی کو, جس طرح یہاں اس ملک میں سٹے مل جاتا ہے. تو یہ ایک کہانی ہے, ہر تیسرے دن تو اخبار میں چھپا ہوتا ہے. اور کوئی ایک ہے, کس ملک میں رہ رہے ہو اور کس طرح کی آپ کنفیوژن کا شکار ہو میرے بھائی. اس طرح نہیں ہے عمران چوہان صاحب. یہ تو وہ ملک ہے جہاں ریلوے ٹریکس پہ مارکیٹس بن گئے. روز آتا ہے کوئی جنگلات کی زمین, کوئی جنگلات ہی کھا گیا, کوئی ریلوے کی زمین پہ قابض ہے, کوئی فلاں کی زمین. یہ ایک حکومت تھوڑی ہے, یہ ملک تھوڑی ہے, ماسی کا بیڑا ہے. جس کے پاس تھوڑا مسل ہوتا ہے اور جس پہ وہ وحشت طاری ہوتی ہے, جو حلال حرام کی تمیز نہیں جانتا, وہ تو کھلی چھٹی ہے, جو مرضی کر لو.
یہ اصطلاح آسمانوں سے اتری ہے، اللہ معاف کرے، قبضہ گروپ کی. امریکہ میں قبضہ گروپ ہوتے ہیں، اسکینڈینیویا میں ہوتے ہیں، یورپ میں ہیں، باقی یورپ میں. تو یہ بٹ پرابلم ہے. کل یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہوش کرو، چیزوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاؤ. کتنا بڑا اس ملک میں کتنا بڑا ڈرامہ تھا. ایگزائل نواز شریف اینڈ فیملی راتوں رات یہاں غائب ہو گئے. گدھے کے سر سے سینگ نہیں جاتا اس طرح جیسے یہ نکل گئے. وہ جو ساتھ تھا بیچارہ، وہ کراچی کے جو ایک معزز آدمی، میرا خیال نام بھول گیا ان کا، وہ روتے رہ گا کہ یار میری تو ساتھ سیل تھے اور ملاقات یا گفتگو یہ وہ مجھے ہوا ہی نہیں لگنے دی ساتھ. پھر کیا ہوں، ماڈل ٹاؤن کے گھر میں پتہ نہیں کوئی پیپلز اولڈ ہوم بنایا تھا کیا، وہ بھی واپس ہو گیا، وہ بھی واپس ہو گیا، وہ بھی واپس ہو گیا. حدیبیہ بھی بس ہلے گلے میں رہ گئی. ٹائم بارڈ کمال ہے بھائی. یہ میں کہتا ہوں کہ فیوچر اس لیے نہیں کہ یہاں ہے کچھ نہیں، حال کوئی نہیں ہے نا، اس لیے مستقبل کیسے ہو سکتا ہے. بھائی میں کوئی جرم کرتا ہوں اور بہت ہینیس کرائم، اور میں 10 20 30 40 سال کے بعد بھی اگر پکڑا جاؤں تو کہتے ہیں یہ ٹائم بارڈ ہے فلاں، پتہ نہیں کیا ہے یہ ان فیکٹ یہ سارا سسٹم وضع کردہ ہی ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس پوزیشن میں بیٹھ کے وارداتیں کرنی ہوتی ہیں. یہ سسٹم ایوالو بھی ان لوگوں نے کیا ہے، اور اس میں نام نہیں امپورٹنٹ، چہرے نہیں امپورٹنٹ، ایک مینٹالٹی ہے وہ ہوتی ہے. بھلے خاندان تبدیل ہوتے رہے، وہ جو ایک خاص طرح کا ایک وہ جو گروپس آف پیپل وہ کرتے ہیں. کل ریورس ہو جائے گا اگر یہ اسی طرح کا، اس میں اگر 1% بھی میرٹ ہوا، ایک، کل ریورس ہو جائے گا. اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے. اور یہ بہت لمبا کام چاہیے بھائی. جب میں یہ بات کرتا ہوں نظام کو تیزاب سے غسل دو، اس ملک میں کوئی کہ وہ جلادوں کو 3 شفٹوں میں جلادوں کو اوور ٹائم ملنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، تو سمبولک بات ہے. آہنی ہاتھ کے ساتھ کوئی نپٹے، لیکن وہ مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. کر دیا، ڈیمالش کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے. پھر کیا ہے، وہ کہہ رہے نہیں نواز شریف کے ساتھ وفا کی، ایون فیلڈ، سبحان اللہ بھائی، کمال ہے. ٹیٹیاں بالکل مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ بسم اللہ سے آغاز نہیں کرتے، تو یہ ایک مفروضہ ہے. کچھ چیزوں کی نا نمائش اچھی نہیں لگتی. ہمارے ہاں ہے یہ بہت زیادہ ایک روایت ہے. تو اس طرح کی بات، یہ بڑا پرسنل، اسپرچول، بلکہ ایموشنل بھی کہنا چاہیے معاملہ ہوتا ہے. تو میں دل میں، اور اگر کبھی میں آپ کو اپنی زندگی کا روٹین بتاؤں وہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا، لیکن میں یہ کرتا ہوں. اچھا جی، آج کا پہلا سوال یہ ہے. دلبر حسین ہیں راولپنڈی سے. کہتے ہیں کہ سماجی امور پہ تو آپ بہت احسن طریقے سے لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سماجی اور سیاسی، مگر آپ کو زندگی کے سفر میں ہر قدم پہ اچھے اور برے لوگ ملے ہوں گے. اپنی یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہر روز کسی ایک ایسے شخص کا تذکرہ اپنی ویڈیوز میں شامل کریں، رکھا کریں. بہت مہربانی ہوگی. دلبر حسین صاحب، آپ کا بڑا انوکھا سوال ہے. آپ کی فرمائش بڑی خوبصورت ہے اور بہت انوکھی ہے. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں. آئی ایم ان مائی ویری ویری لیٹ 60s، اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، میرے پہ ظاہر ہے وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں، میرے سے شاید گن پوائنٹ پہ بھی کوئی اس طرح کی بات نہ کرا سکے، غلط بات. تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑا مشکل ہوگا یہ ماننا
کہ اس عمر تک آتے آتے مجھے، آپ نے کہا نا کہ اچھے اور برے لوگ ملے ہوں گے، میں عرض کروں کہ مجھے زندگی میں برے لوگ ملے ہی نہیں. یہ میرے پہ اللہ کا بڑا خاص، اس کے تو بے شمار کرم ہے. میں نے چند روز پہلے میں نے اپنے کالم میں لکھا تو حسین پراچا صاحب ہیں، ڈاکٹر فرید پراچا، خود بھی پی ایچ ڈی ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، کالمسٹ ہیں، دنیا میں کالم لکھتے ہیں، روزنامہ دنیا میں. تو ان کا فون آیا کہ مجھے بڑا خوبصورت لگا آپ کا یہ کہنا. تو میں نے کسی حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا میرے پہ مجھے اللہ پاک نے، میرے رب نے، اور پھر رب کا میں نے بیچ میں وہ مطلب بھی لکھا، رب ہوتا ہے پالنے والا. تو میں نے کہا میرے رب یعنی پالنے والے نے مجھے اتنا نوازا ہے زندگی میں کہ مجھے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے نئے لفظ ایجاد کرنے ہوں گے. ایک آدمی جس کی زندگی اونچ نیچ میں نے ڈیفینیٹلی بہت دیکھی ہے، اسٹرگل بھی. بچپن میں جب آنکھ کھولی، حالانکہ 50s وغیرہ میں تو گاڑی کا ہی تصور نہیں تھا، تو ہمارے پاس تو گاڑیاں تھیں. ہاسٹل میں شہزادوں کی رہے، پھر شہزادوں کی طرح رہے، پھر اس کے بعد زندگی میں کرنچ بھی دیکھا بہت. تو تصویر دکھائی بھی ہے میں نے، وہ دھنک کے، میرا جہاں سے میں نے کیریئر کا آغاز کیا گھر چھوڑنے کے بعد، تو دھنک کی چھت کے اوپر جو کمرہ تھا آج بھی محفوظ ہے. میں اپنے بچوں کو بھی دکھایا ہے، میں نے اس کی تصویر بنا کے بھی رکھی ہوئی ہے کہ آئندہ نسلیں بھی دیکھتی رہیں کہ یہ جو ہمارا باپ یا دادا جو بھی، وہ اس نے زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا. تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ خبر آپ کو دکھا بھی دے. وہاں سے یہاں تک کا سفر، اس میں ظاہر ہے اونچ نیچ آئی ہوگی، اسٹرگل ہے، کرنچ ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا آدمی جس نے بچپن سے لے کے ہاسٹل تک کوئی کمی زندگی میں دیکھی نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے ایک سے ایک خوبصورت آدمی ملا زندگی میں. اور اگر کہیں کوئی، میں برے تو ان کو بھی نہیں کہوں گا، اگر وہ معیار پہ پورے نہیں اترے تو ان کا ذکر کرنا یہ ناشکری ہے. ان کو بے شمار، اگر کوئی 2-3 اگر تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، سچی بات ہے، لیکن ہیں 2-3 بیٹر ایکسپیرینسز، تو ان کے بارے میں بات کرنا ناشکری ہے، اور ان کو اگنور کر دینا اور بھول جانا خراج تحسین ہے ان سب کو جو بہت، جن کی شفقت، محبت، رہنمائی مجھے حاصل رہی زندگی میں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اچھے برے، تو برے کا تو مجھے تجربہ ہے نہیں. پریکٹیکل لائف پروٹیکٹڈ ہوتی ہے. بچپن میں میرے والد تو بہت سخت آدمی تھے، بڑا ڈسپلن، یہ وہ، تب تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اتنی پروٹیکٹڈ لائف میں. ہاسٹل میں بھی ماشاءاللہ میرے خوبصورت ترین دوست حفیظ خان، پنجاب یونیورسٹی پریزیڈنٹ کے، وہ یونین کے پریزیڈنٹ رہے. صلاح الدین درانی وینکوور میں رہتا ہے. اسی طرح بے شمار، رجب علی پتافی ڈیتھ ہو گئی، مسعود عباس، اس کا مسعود، اور پریکٹیکل لائف میں پر منصور عباس، سنتوش صاحب کے، درپن صاحب کے، ایس سلیمان صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی، تو بے شمار اتنی خوبصورت، طارق سجاد جان، وسیم سجاد جان صاحب کے، ہم تو نسیمی بھائی کہتے ہیں، وہ ان کا جو چھوٹا بھائی تھا، والد ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے اس وقت. تو بے تحاشا ہی کوئی اچھا. پریکٹیکل لائف میں آئے تو مجھے پہلا جاب میں نے کیا دھنک میں. جو دھنک کے جو ایڈیٹر تھے اور جو اس کے پبلشر تھے سرور سکھیرا صاحب، وہ آج بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. بہت ہی زیادہ ان سے محبت، احترام، قربت کا رشتہ. اچھا، اسی طرح اور بڑے بڑے خوبصورت سنتوش بھائی کے ساتھ میرا اس طرح، وہ بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو تھرو آؤٹ زندگی میں ڈفرینٹ لوگوں کو، اچھا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. میں ایک زمانے میں ایڈیٹر رہا اس کا، تصویر تھا ایک میگزین، خواجہ صادق وائن ہوتے تھے، اس کے مالک بھی تھے، پبلشر بھی تھے. تو وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ بھی بہترین انسان. اس طرح مجھے گورنمنٹ میں لے گئے. یہ جو آج ہمارے ٹی وی سٹار ہیں بڑے پاپولر، شامل خان،
ان کے والد جہانگیر خان وہ ایک فلم کے ہیرو رہے تھے 96، سول سروس میں آنے سے، بیوروکریٹ بننے سے پہلے وہ 96 کے ہیرو تھے، جو ڈائریکٹ کی تھی ملکہ ترنم نور جہاں میں. اور ان کا یہ اعزاز ہے آج بھی اور ہمیشہ رہے گا کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون فلم ڈائریکٹر تھیں. سنگر تو وہ تھیں ملکہ ترنم، تو وہ ہیروئن تھیں اور جہانگیر خان صاحب ہیرو تھے. اچھا، اب جہانگیر خان صاحب مجھے لگا جی لیٹرل انٹری ہوتی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو آئی واز ویری ینگ، 23-24 سال عمر ہوگی. 18ویں گریڈ میں مجھے ڈائریکٹر پروونشل کوآرڈینیشن بنا کے تو ساری پبلیکیشنز کا چارج مجھے دے دیا. تو ہی واز آلسو لائک اے فادر ٹو می. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. میں ان کے گھر میں رہتا تھا، وہی 18ویں گریڈ کا سیلنگ مجھے دیا، گھر مجھے مل گیا. تو وہ ایک دن میں 2 دن آفس نہیں گیا، جہانگیر صاحب اور ریحانہ بھابی آئے، تو مجھے تھوڑا وہ ٹیمپریچر تھا، تو میں نے ایک بیڈ روم اور سٹنگ، باقی نہیں، سارا گھر خالی تھا. انہوں نے کہا ابھی پیک اپ کرو. کون؟ جہانگیر خان صاحب کی اہلیہ شامل کی والدہ. تو کتنے خوبصورت لوگ. انہوں نے کہا نہیں ابھی ضروری سامان ابھی اٹھاؤ، باقی ملازم کل آ کے لے آئیں گے، گھر چلو. تو میں جتنی دیر اسلام آباد میں ایک گورنمنٹ آفیشل کے طور پہ رہا تو میں ان کے گھر میں تھا. اچھا، تھرو آؤٹ مجھے یاد ہی کوئی نہیں. اچھا، سرور سکھیرا صاحب سے لے کے اب آپ دیکھیں یہ میر شکیل الرحمان ہیں، ان کے جو بڑے بھائی تھے جاوید، ان کی ڈیتھ ہو گئی. میں جاوید بھائی کا ان کے ساتھ بڑا پیار محبت، حالانکہ لینا دینا وہ کراچی کے، میں لاہور کا. یا بختیار مرحوم جو یہ ہماری ایک ایکٹریس ہیں، نام بھول رہا ہوں، سم تھنگ بختیار، مجھے نام یاد آ جائے گا. تو وہ اٹارنی جنرل تھے بھٹو کے زمانے کے، انہوں نے کیس کر دیا تھا. تو شکیل صاحب بھی، جاوید صاحب بھی، میں بھی، چونکہ وہ مالکان میں تھے، میرے کالم پہ کیس ہوا تھا. کوئٹہ جانا شروع کر دیا جاوید بھائی کے ساتھ پیار محبت. انہوں نے زبردستی مجھے گن پوائنٹ پہ کہا وہ اخبار جہاں کے لیے بھی لکھو. اچھا جی لکھتے ہیں. اچھا، بیچ میں 2-4 اسٹیشنز بڑے اور آئے، تو لمبی کہانی ہے بہت. تو میں دنیا میں چلا گیا. وہ شکیل صاحب مجھے پھر ڈنڈے کے دور پہ واپس لے آئے. اچھا، وہاں کون؟ میاں عامر محمود، جو میئر یا جو ناظم وازم کہتے تھے اس زمانے میں، بڑا بیوٹیفل ہیومن بینگ. اچھا، پھر اس سے پہلے شاید وہ ایک دورہ پڑا تھا. دورہ پڑتے ہیں مجھے اس طرح کے، میں نے چند دن پہلے لکھا بھی ہے کہ ایروگنس نہیں ہے یہ، نو نان سینس. اس میں بونگیاں بھی ماری، بچپن تھا. اور اس زمانے میں لیفٹ کا بھی مجھے بہت دورہ تھا کہ یہ جو جونیئر اسٹاف تو فلانا مزدور تو غریب کسان، یہ اس طرح کا. تو اس لیے دورے پڑنا، اب کچھ جگہ پہ میری غلطیاں ہیں، میری حماقتیں ہیں اسی قسم کی، اور نہیں الحمدللہ زندگی میں کہتے ہیں ہے دل پہ بہت داغ، بجز داغ ندامت کوئی زندگی میں الحمدللہ غلط کام نہیں، اللہ پاک نے نہیں کرنے دیا. تو میں چھوڑ کے چلا گیا ایکسپریس میں. وہاں انٹریکشن ہوا سلطان اللہ خانی، وہ ان کی ایک اپنی دنیا تھی. مجھے باہر جاتے تو میرے لیے کتابیں اس وقت بھی میرے سامنے یہ والی سائڈ، یہ انگریزی کتابوں کی ہے، گڈ ٹو گریٹ، آج بھی وہ کتاب نظر آ رہی ہے مجھے. سو میری زندگی میں خوبصورت لوگوں کی بہتات، میرے اسکول فرینڈس جتنا جھوٹ بولیں اتنے ہی پیارے، کالج کے ایک سے ایک بڑھ کے، یونیورسٹی کا پوچھیں ہی کچھ نہ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو بیلی پور میں گھر ہے اس میں تو یہ مطلب یہ حفیظ بھائی کا کمرہ ہے جی فلانا، وہ بند رہتے تھے، وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں. پتابھی کا بھی میں نے ذکر کیا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، پتابھی بھائی کا کمرہ ہے، یہ سلو بھائی کا کمرہ ہے، یہ حفیظ بھائی کا کمرہ ہے، وہ اس طرح. سو میری زندگی میں یادداشتوں میں میرا ایک پروگرام ہوگا، بایوگرافی میں اپنی اس پہ کام کر رہا ہوں، تو اس میں شیئر کروں گا. لیکن میری زندگی میں جیسے بدصورت لوگ جو ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا میرے پہ رب کا کرم ہوگا، اس میں آپ کو پلان یا ڈیزائن کر کے تو نہیں لوگوں کو ملتے. سو سوال آپ کا بڑا ہی انوکھا، بہت ہی دلچسپ ہے، انشاءاللہ قریب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن اس میں آپ کو برے نظر نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی 2-4 تھے بھی زندگی میں، اور پتہ نہیں لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک ریسنٹ ایک بات بتاتا ہوں. ایک بچی ہے زنیرہ، وہ
ہوتی تھی اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, یہ خبرناک ہمارا جیو کا ایک پروگرام, تو اس نے میرے بارے میں کوئی ویری ان پلیزنٹ ریمارکس یہ وہ وغیرہ. اچھا مجھے کہا گیا کہ جی شی وانٹس ٹو انٹرویو میں ان کا اسی طرح کا کوئی ٹی وی. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آ جاؤ. جب انہوں نے فون کیا, فون میرے کہا مجھے دوست میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں ڈاکٹر طارق, وہ ہوتے ہیں انگلینڈ میں ہیں. انہوں نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے بچہ ہے ہمارا تو اسے آپ کہنا کہ بات کر لیں. وہ آپ کا نام ہی لے دیتی تو کافی تھا. وہ فون کیا, آئی, وہ کر کے چلی گئی. میرے ملازمین نے کہا یہ تو فلاں لڑکی ہے. تو میں نے کہا بیٹا نہیں, بیٹیوں جیسی ہے, بھائی ہے. اور یہ ایک دو نہیں, اور بھی ایسی چند مثالیں. تو یہ بعض اوقات بچپنا ہوتا ہے, بعض اوقات معلومات پوری نہیں ہوتی, بعض اوقات کو غصہ ہوتا ہے, بعض اوقات کو شاید جنون برا ہوتا ہو, مجھے نہیں اس کی سمجھ. بٹ بیسکلی آئی ہیو آلویز کم اکراس سچ بیوٹیفل پیپل. میں انشاءاللہ اس سلسلے میں شروع کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کروں گا, لیکن اس میں برے والا کھاتا کوئی نہیں. اس لیے نہیں کہ میں برے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. تو بٹ ہے نہیں, سچی بات یہ ہے. تھینک یو ویری مچ. پی ڈی ایم کیا ان کی اوقات اور کیا حیثیت, ان کا کیا بنے, وہی پلے نہ تیلا کر دی پھر دی میرا میلا. اور پہلے آ کے انہوں نے کون سی کو توپیں چلا لی تھیں, پہلے کون سے انہوں نے بورڈ اکھاڑ لیے تھے جو اب یہ کچھ کریں گے. یہ اب سوال عمر ممتاز صاحب کا ہے, پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے بیانیے میں فرق نظر آنا شروع ہو گیا ہے. کیا زرداری اور ان کی جماعت اپوزیشن کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں؟ وہی سارے گیمر جی تو ہیں, ان کی تو زندگیاں بیت گئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گیمیں کھیلتے ہوئے. جب ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کو چھری مار لیتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کو جفیاں اور پپیاں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. اور ان کا اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ ہو نہ ہو, یہ سیاسی طور پہ زندہ رہیں, مر جائیں, معذور ہو جائیں, ملک پہ, میرے پہ, ممتاز صاحب آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل ایشوز اور ہیں. میں اپنا جو پروگرام ہمارا جیو کا ہے وہ رپورٹ کارڈ, میں اس میں آپ نے اگر کبھی سنا ہو تو میں تو ہماری بہت چہتی ہے بیٹیوں جیسی علینا, میں کہتا ہوں یار آپ کن چکروں میں پڑے رہتے ہیں, پی ڈی ایم اور ڈھنگ کے کام کرو. بجلی بڑی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور یہ مزید بڑھنی ہے. ایٹ لیسٹ another 6 to 7 روپیز, یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ قسطوں میں ماریں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, جب بجلی اس حد تک چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ٹینڈے ٹماٹر بھی مہنگے ہوں گے, ہر شے مہنگی ہو جائے گی, بے روزگاری ضربیں کھا رہی. تو آج ہی کوئی کسی نے پوچھا تھا کہ جی بند گلی میں پی ڈی ایم چلی گئی. میں نے کہا یار پی ڈی ایم کو تو گولی مارو, مجھے تو پوری قوم بند گلی میں جاتی نظر آ رہی ہے. تو ذرا میکرو لیول پہ آؤ تو وہ بات کرو. اصل ایشوز پہ تو ہمارے یہاں رواج نہیں, چونکہ اس میں سنسنی نہیں ہوتی. یہ جو مار دھاڑ اور ایکشن سے بھرپور شاہکار چلتے ہیں نا ہمارے چینلز پہ بھی, اس کی وجہ وہ ریٹنگیں شیٹنگیں یہ وہ کو اس طرح کا چکر ہوتا ہے. وہ انڈیا کا تھا کوئی عجیب و غریب سا ہی کوئی اینکر, کوئی شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو. وہ جھوٹی ریٹنگ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے, کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے, کیا کیا پلاننگ منصوبہ بندیاں کرتا رہا ہے. تو یہ پتہ نہیں بر صغیر کا مائنڈ سیٹ ہی ایک ہی طرح کا ہے, ایک ہی طرح کی سنجیدہ بات نہ کچھ سننا چاہتا ہے نہ کرنا چاہ رہا ہے. آپ اپنے سنڈے میگزینز اٹھا کے دیکھ لیں, اور چند چینلز ہیں یہ جو یوٹیوب ٹائپ, ایسی عجیب و غریب. یہ جتنے سنڈے میگزینز ہیں سارے اخبارات کے, کبھی اٹھا کے دیکھیں. یہ فلانی باجی جادوگر نہیں ہے, کوئی بنگالی جادوگر ہے, کوئی فلانا مسیح فلاں, یہ کوئی اس طرح کے نام عجیب سی ان کی شکلیں تصویریں چھپی ہوئی. محبوب آپ کے قدموں میں باہر آپ کا ویزا لگ جائے گا فوری طور پہ. پتہ نہیں کروڑ پتی بننے کے طریقے کیا سنتے ہیں لوگ, مجھے تو حیرت ہوتی. لیکن ظاہر ہے اگر یہ سارا گند بلا چھپتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. بہرحال یہ کوئی ایشو نہیں ہے پی ڈی ایم شی ڈی ایم کو. میں پی ڈی ایم بند گلی نہیں, مجھے پاکستانی یہ بند گلی میں جاتے نظر آ رہے ہیں. جو میں نے کہا ہے نا کہ 6 سے 7 روپے تک بجلی بڑھے گی. اب یہ پہلی قسط آئی ہے, یہ تازہ راؤنڈ. جب سے یہ تماشا ہو رہا ہے اس کو چھوڑیں, تازہ راؤنڈ جو ہے نا
یہ شروع ہو چکا ہے. یہ اس کا پارٹ 1 تھا جو بھی آپ نے دیکھا ہے. جو اچھا ویوز اس میں ایک اور یہ اسی کے ساتھ ٹیل آپ خبر کر لینا پچھلے جب آپ کے ساتھ ہی. یہ احمد فراز صاحب ہیں ملتان سے, ان کا سوال بھی اسی قسم کا ہے. تو زبان ظاہر ہے انہوں نے اپنے انداز میں کیا, لیکن محمد ثقلین جو ٹرکی سے ہیں ان کا اور احمد فراز جو ملتان سے ہیں ان کے سوال کا جو جسے کہتے ہیں نا اس کا عطر جو ہے, جو مرکزی خیال ہے وہ ایک ہی ہے.